آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کے دیکھ لیں، اتنی زیادہ دولت ملے گی کہ ہاتھوں میں پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بے شک معجزہ آنکھوں سے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یقین کیجئے گا اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی عطا کر دیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بہت بڑی بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو۔ اگر آپ اللہ پاک پر یقین کامل رکھ کے، مکمل بھروسہ رکھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے، وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ تو یہ جو ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں، حالات بہت بدلتے ہیں، اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے علماء کرام، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں، انہوں نے انہی اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا ہے اور ان کی مشکلات حل ہو گئی ہیں۔ تو وہی اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری غیبی مدد لے کر آتا بھی ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ ہر انسان کی مدد، ہر چیز کی مدد، ہر ذات کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، اس کو مالدار بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر تو آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے ہوتا ہے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا رہتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تنگ و دور کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کو بھٹکتا ہوا پاتا ہے۔ اسی زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، وہ آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ صدارت رہتا ہے اور نہ ہی سکھ صدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکلات وقتی طور کی اور عارضی طور کی ہی ہیں، اور وہ اس حقیقت سے آشنا بھی ہو جاتا ہے
کہ یہ جو زوال ہے، یہ جو مشکلات ہے، سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے، جس حسب توفیق سے ہے، وہ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہترین اور خیالات رکھتے ہوئے اور ان کا خیال بھی رکھتے ہوئے زکوٰۃ و صدقات ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ اور حدیث نبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بھی ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے دستے قدرت میں آ جاتا ہے، تو یقین کر دیں کہ وہ اس لذت کو لینے میں یقین کرے وہ پاگل ہو جائے گا۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے، اور صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خصوصی اور خلاصی عطا فرمائے گا۔ صدقہ اللہ عز و جل اور اللہ جل اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ منافع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصطفیٰ ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک اور خوف سے امان بھی ہے، اور گزارے ہوئے پر افسوس اور اس کے جو گناہ گار جو اس کی زندگی گزری، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی اور سیئات و کفارہ بھی ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے اور حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب بھی ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس چیز کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو یقین کی صفت میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جو دو کرام اور سخاوت کی علامت ہے، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقہ بلا اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں ستر اور دروازے برائی کے بند بھی کر دیتا ہے۔ صدقہ امن میں اور مال میں اضافے کا سبب بھی ہے اور کامیابی اور رزق کا سبب بھی ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے اور غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ اجر ملتا ہے، اور چاہے جانور اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اور اپنی روح قلب میں اتار دیں گے، اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز آج جو بھی میں نے آپ کے آگے بیان کرا، جو میں نے اپنا درس آپ کے آگے پیش کرا، اس سے آپ لوگ ضرور صدقے میں کچھ زیادہ اضافی بھی کریں گے، کیونکہ آپ لوگ بہت نیک لوگ ہیں، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ویسے بھی اپنی زندگی میں صدقہ کرتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ غیر معمولی یعنی کہ تھوڑا اور زیادہ صدقہ کریں گے۔ تو پیارے دوستو، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے تھے، وہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، تو ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے
تو تسبیح لے لیں. اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی کہ پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے مکمل سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مکمل پڑھ لینی ہے. پھر 1 مرتبہ سورۃ العلم نشرح یہ آپ لوگوں نے ایک بار ہی پڑھ دینی ہے. اور کس طرح سے پڑھنی ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. یہ آپ کا عمل ایک دانے کا مکمل ہوا. اسی طرح دوسرے دانے پر بھی یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 3 مرتبہ پڑھا. اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الکوثر 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پھر سورۃ العلم نشرح ایک بار. یہ آپ کا دوسرا دانہ آگے بڑھ گیا. اس طرح آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے. پہلے یا اللہ یا رحمانو یہ 3 مرتبہ پڑھا اللہ پاک کے 2 صفات نام. سورۃ الکوثر ایک بار, سورۃ الاخلاص ایک بار اور سورۃ العلم نشرح ایک بار یہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد آپ لوگ 3 تسبیحات استغفر اللہ کی پڑھیں گے یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ کریں یعنی کہ سونے سے پہلے پہلے یا پھر فجر کی نماز کے بعد کریں انشاءاللہ العزیز. جو آپ کی دلی مراد ہے, جو آپ کے دل میں خواہش ہے, جو آپ کا مقصد ہے, آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اللہ پاک کو ذاتی مکان عطا کر دے گا. آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں اللہ پاک قرضوں سے نجات عطا فرما دے گا. آپ جس چیز کو بھی تصور میں لے کر آتے ہیں اللہ پاک وہ چیز آپ کو عطا فرما دے گا. آپ کا بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 1 مہینے کے ہوتے ہیں یا 2 مہینے کے ہوتے ہیں, وہ بہت روتے ہیں, بڑا پریشان کرتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, تو ان کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی ہے. اللہ پاک فوراً اس دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا اور ساری چیزیں کھانے بھی لگے گا. کوئی بیماری اس کے پاس ہے تو اس بیماری سے بھی اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا. اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے. جب آپ لوگ اس وظیفے کو اپنے پورے دل اور پورے کامل یقین اور اپنی پوری ایمانداری جو آپ کی کنسنٹریشن ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ آپ کو لازمی فائدہ ہوگا. اور قرآن پاک بے شک ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے. تو پیارے دوستو, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. جو میرے بہن بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے, اللہ پاک ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. جو میری بہنیں رشتے کے لیے بیٹھی ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے. جو میرے بہن بھائی روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کو خوشادہ اور ایک اچھا روزگار عطا فرمائے. جو میری مائیں بہنیں بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا کلی نصیب فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حضور سیدھے ہاتھ میں اپنے اعمال نامے کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.